بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم وما كان لهم من اللہ من واق صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، درس قرآن سورہ مومن، دوسرا نام جس کا سورہ غافر ہے، اس کی 20 آیتیں ہو گئی اور 2 رکوع۔ گزشتہ درس میں ایک آیت کریمہ کا تھوڑا سا ترجمہ رہ گیا تھا کہ واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالی حق فیصلہ، سچا فیصلہ فرماتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، یہ بیچ میں اس ٹکڑے کا ترجمہ رہ گیا تھا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے، تو پوجنا ان کا باطل، ان کا فیصلہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالی ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آج کا سبق ہے اولم یسیروا، اللہ فرماتا ہے تو کیا یہ لوگ سیر نہیں کرتے، یہ چلتے نہیں ہیں فی الارض، زمین میں، بلکہ چلتے ہیں پھرتے ہیں۔ فینظروا، کہ یہ دیکھیں مشرکین مکہ وغیرہ دنیا میں رہنے والے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ آج محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین کے طریقوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ اللہ واحد کے طرف دعویٰ دیتا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، اور یہ ان کی مخالفت تلے ہوئے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کے قتل کے در پہ ہیں، اور کبھی کہتے ہیں بند کریں گے۔ تو کیا انہوں نے ان لوگوں کا انجام نہ دیکھا جو ان سے پہلے گزرے؟ انہوں نے بھی تو انبیاء کی مخالفت کی، اور کیا فرمایا؟ من قبل من سبق کانوا ہم اشد منہم قوۃ واثارا فی الارض، وہ مشرکین مکہ سے، ان لوگوں سے وہ باعتبار قوت اور زمین میں زیادہ زمین کو آباد کرنا، یعنی وہ آثارا و اکثر آثارا، ان کی زیادہ تر آبادیاں اور محلات اور زمین کو زیادہ پر رونق تو انہوں نے بنایا تھا، بڑے طاقتور تھے، بڑے قداور تھے۔ تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب ان کا یہ حال ہوا تو یہ کیا بچ جائیں گے؟ ان بطش ربک لشدید، اے محبوب تیرے رب کی گرفت بڑی پکی ہے۔ اور اپنے نیک بندے جب بھیجتا ہے انبیاء علیہ السلام، پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ان کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے انہیں فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے انہیں اپنے گرفت میں لے لیا، اپنے عذاب میں لے لیا۔ ان کا سب کچھ ہباء منثورا، ان کی زندگیاں، ان کی بلڈنگیں، ان کی عمارتیں، سب کچھ فنا ہو گیا، آنن فانن، ان کے گناہوں کے سبب۔ وما کان لہم من اللہ من واق، پھر ان کے لیے اللہ سے بچانے کے لیے کوئی نہ تھا۔ اللہ کے مقابلے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب اللہ گرفت کرتا ہے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بڑے بڑے طاقتور، قوم عاد، قوم ثمود، بڑے طاقتور تھے۔ شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی قوموں کو جب اللہ نے اپنے گرفت میں لیا، اللہ فرماتا ہے نہ بچانے والے تھے نہ ان کا بدلہ لینے والے۔ قارون کے پاس بھی بڑا لشکر تھا، اپنے لشکر پر غرور تھا، اللہ والوں کے مقابلے میں آئے، اور اللہ فرماتے میرے بندوں سے انگڑائی نہ لو۔ من عادا لی ولیا فقد آذنت بالحرب، میں پھر اعلان جنگ کرتا ہوں، پھر ان کا حشر نشر یہ کرتا ہوں۔ اور پھر نمرود نے اپنے آپ کو بڑا، اپنے اس پر بادشاہت پر اس کو ناز تھا۔ اللہ نے کتنی کمزور مخلوق بھیجی، جو ہم نے اب عشاء کی نماز میں پڑھا، بعودہ،
مچھروں کو پر جب اللہ نے بھیجا تو ایسے تھیس نیس کر دیا. ابرہا کو اپنے آپ اپنے قوت پر بڑا ناز تھا کہ ہم اللہ کے گھر کو ویران کر دیں گے. ابابیل جیسے کمزور پرندے جب ان پر مسلط ہوئے تو کیا کر دیا کہ عاصف معقول جیسے کھائی ہوئی گھاس جانوروں کا بھوسا جب ہو جاتا ہے. کون تھا پھر بچانے کے؟ تو کہتے ہیں مشرکین مکہ نہیں دیکھتے، اور یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو خاتم النبیین ہے، یہ تو سید الانبیاء والمرسلین ہے، تو ان کے نافرمانی میں بچ جاؤ گے؟ آج نہیں تو کل صحیح اللہ کے گرفت میں آؤ گے. ہاں اس کی غلامی میں آ جاؤ تو پھر بڑی امیدیں واپس ہے. ذالک بأنہم کانت تأتیہم، اس کی وجہ بتا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو کیوں نیست و نابود کر دیا، میں نے ان کے نسلوں کو کیوں برباد کیا؟ کیونکہ جب میرے بندے ناراض ہوئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا، وَلَا تَذَرْهُمْ، یا اللہ اس زمین پر ایک کافر کو بھی نہ چھوڑنا، یا اللہ ان کی نسلیں بھی وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یا اللہ ان کی نسلیں بھی بڑی. ہم اپنے نسلوں پر توجہ نہیں رکھتے نا. مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں آنے کی تمیز بھی نہ ماں نے سکھائی اور نہ باپ نے. باپ آیا کہتے کھیلنے دو نا، کہ کھیلنے دو نا، مسجد تو ہے، یہ پارک نہیں ہے. یہاں پہ جب بچہ داخل ہوگا تو بولا بیٹے یہاں ادب سے چلنا، یہاں پہ تمہارے لیے گھر الگ ہے، پارک الگ ہے، اسکول الگ ہے، لیکن اللہ کا گھر پھر ان کی شان الگ ہے. تو انہوں نے اپنے نسلوں کو بھی گمراہ کر دیا، کیونکہ جس گھر میں گمراہی ہوتی ہے، جو ماں باپ بے نمازی ہوتے ہیں، ماں باپ گٹکا خور اور وہ نشہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ارے کہ ان کے نسلیں لازمی اسی کے نقش قدم پر والے و اولاد بھی چلتی ہے. پھر وہ باپ نے ہمیشہ داڑھی کے خلاف رہا، نماز کے خلاف رہا، کبھی عالم دین کے بات گھر میں نہ کی، کبھی رسول اللہ کی شریعت کے بات نہ کی، بات کی تو فلم اور ٹک ٹاک اور فیس بک کی بات کی، تو نسلوں نے بھی وہ سیکھ لیا. کل شیء یرجع الی، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے. یہ قانون ہے. قدرت الگ ہے، قدرت کی بات نہیں کر رہے. ہاں یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس کانت تأتیہم رسل بالبینات، ان قوموں کو ہم نے اس لیے برباد کیا، نیست و نابود کر دیا. ان کے پاس اللہ فرماتے ہیں رسل آتے تھے. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، کتنے سال؟ 950 سال تک دعوت دیتا رہا. ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہر ایک نے اپنے قوم کو نصیحت کی اور خیر خواہی کی. آتے تھے تأتیہم رسولہم، ان کے رسول بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر، واضح دلائل کہ اللہ واحد لا شریک ہے. بتوں کو چھوڑو، بت پرستی چھوڑو، ہم جو کہتے ہیں وہ سنو، ہماری اطاعت کرو، بندگی اللہ کی کرو، پیروی ہماری کرو. واتقوا اللہ واطیعون فکفروا فاخذہم اللہ. تو انہوں نے انکار کہا، بولا نہیں تمہارے راستے پر تو ہم نہیں چل سکتے، ہم اس قانون کو نہیں مان سکتے. اللہ اکبر. تو نبی کے نافرمانی سے پھر عذاب آتا ہے. فاخذہم اللہ، اللہ نے پھر پکڑ لیا. بولا ٹھیک ہے، اتنے مہلت تو دی تھی نا. انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوی ہے، طاقتور ہے اور سخت عذاب والا ہے. پھر جب عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو پھر پیچھے جیسے فرمایا وما کان لهم من اللہ واق، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بے شک ہم نے بھیجا. ان واقعاتوں میں سے انبیاء علیہ السلام کی اجمالی ذکر، اب ایک نبی کا تفصیلی واقعہ اور اس سرکش کا واقعہ جس نے اپنے قوم کو بے وقوف بنا کر اور کہا انا ربکم الاعلی.
اب دیکھیں اللہ والوں میں اور فرعونیوں میں فرق کیا ہے؟ جو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، قوموں کو برباد کرنے کے لیے، عصبیت اور لسانیت کی آگ لگانے کے لیے جو لوگوں کے سامنے بولتا، یہ فرعون ہے۔ کون ہے؟ جو امن کا درس دے اور خدمت خلق کی تعلیم دے، اللہ کی بندگی کی بات کرے، دنیا فانی ہے، آنے والی زندگی جاویدانی ہے، اس کی بات کرے، یہ ناصح ہے، یہ قوم کا خیر خواہ ہے۔ ان میں سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بِآیاتِنَا، اپنی آیتیں، نشانیاں، اپنی قدرت کی معجزات دے کر بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور کھلا غلبہ سلطان۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان، زمین کے کناروں سے نہیں نکلے مگر ایک آپ کے پاس ایک قوت، غلبہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ اور روشن سند کے ساتھ بھیجا، عصا مبارکہ، ید بیضاء مبارکہ، کتنے معجزات دکھائے۔ فرعون کے کہا تو تیرے دعوے غلط ہیں، ارے قدرت والا اور معبود تو وہ ہے جس کا پیغام میں لے کر آیا ہوں، اور مجھے یہ نشانیاں دی ہے۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کس کو کہتے ہیں؟ سرکش، نافرمان، باغی، ورنہ اس کا نام ولید تھا غالباً۔ وَحَامَانَ، اور اس کے وزیر حامان کی طرف، وَقَارُونَ، یہاں دیکھیں نکتے کی بات بتا دوں، فرعون کافر تھا، حامان اس کا وزیر کافر تھا، بالکل اللہ کو نہیں، لیکن قارون جو تھا، یہ سن چکے سورہ قصص میں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا تھا، ان کے امتی تھا، توریت کا حافظ تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ یہ نکتہ مسلمانوں کے لیے ہے، میں یہ بات بہت کرتا ہوں کہ مسلمان تو کبھی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں نے تو کلمہ پڑھا۔ کلمہ تمہیں تب بچائے گا جب کلمے کے مطابق تیرا عقیدہ بھی تو ہو۔ ہر نافرمانی کو آپ ناجائز سمجھیں، ایسے نہ ہو کہ شراب میں موقع ملے بولے اس میں کیا ہے، بدکاری میں موقع ملے بولے یہ تو غنیمت ہے، کسی کے مال کھانے پر تیرا بس چلے تو اس کی جان بھی لے لے، اور پھر اس پر تمہیں فخر بھی ہو۔ تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا، ورنہ یہ بھی توریت کا حافظ ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن پتہ ہے کیوں یہ جہنم میں، یہ کافروں کے ساتھ ان کا ذکر کیوں ہوا؟ یہ زکوٰۃ کا منکر ہو گئے۔ مسلمانوں، تم نے کبھی سوچا سود خوروں کو ڈرا رہا ہوں، اگر سود کوئی خور بیٹھا بھائی، سود خور جانتا ہے بینک میں پیسہ رکھا آرام سے ایسے کھا رہا ہے جیسے بریانی کھا رہا ہے، تمہاری حالت تو بری ہوگی کیونکہ تو قرآن نہیں سنتا۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے سود خور کو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ کہتے باز آ جاؤ ورنہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ورنہ اللہ اور نبی کے جنگ کے لیے پھر تیار ہو، مانا جہنم تیرا ٹھکانہ ہے، ورنہ اللہ کے نبی سے کون لڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں لڑ سکتا۔ بولا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، دنیا میں بھی تمہیں ذلیل کروں گا، تمہارے گھر میں آگ لگا دوں گا، تیری گھر والی نافرمان ہوگی، تیرے بچے نافرمان ہوگے، ارے جہاں بھی رہو گے تم ذلیل رہو گے۔ جب تیرا پیٹ آرام سے بڑا ہے نا، ارے تو اتنا ذلیل رہے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بندگی کر کے تو دیکھ، تمہارے اندر اتنی شجاعت اور بہادری آئے گی کہ تو پھر کافر سے غیروں سے ڈرے گا نہیں، پھر تو موت کو گلے لگائے گا۔ لیکن یہ کام تو نے کیا نا، پھر دیکھ لینا۔ تو قارون برباد اس لیے ہوا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کا جڑ ہے، بنیاد ہے، مغز ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے آج کا 2 نمبر مسلمان کیا نہیں کرتا، اس کے لیے نماز چھوڑنے کو تیار ہے، والدین سے لڑنے کو تیار ہے، دین کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے،
علماء کے خلاف بکواست کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ارے تیرے اور فرعون میں فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں وہ بڑا فرعون تھا، یہ چھوٹا فرعون ہے بھائی، اتنا فرق ہے. یہ بھی علماء کے خلاف ہے، وہ بھی انبیاء کے خلاف. اور علماء انبیاء کے ورثاء ہیں. کیا وہ انبیاء کے ورثاء کے مخالف ہونا کیا یہ فرعونیت میں نہیں شمار ہوگا؟ یہ کلمے سے بچ جائے گا. اگر کلمے سے بچنا ہوتا نا تو پھر منافقین بھی بچ جاتے. منافقین بھی سازشیں کرتے تھے. اور یہ الحمدللہ علی احسان ہی کہ آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ آپ درس بھی سنتے اور سوچتے بھی ہو کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم علماء حقانین ربانی اہل سنت و جماعت کا ساتھ دیں گے، ان کے تعلیمات کو سیکھیں گے. تو قارون کو کافروں کے ساتھ ذکر کیا اور قارون کو ہلاک کر دیا. فقالو، ان سب نے بکواس کیا، فقالو ساحر کذاب، یہ موسیٰ علیہ السلام تو بہت بڑا جھوٹا جادوگر. اللہ کی پناہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ زکوٰۃ کا مخالف ہو گیا، تو بولا زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ایک ہے یہ مسئلہ یاد رکھو، گناہ انسان سے ہوتے ہیں لیکن گناہ پر فوراً آپ کو پشیمانی ہونی چاہیے. یہ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135 یاد رکھو. اگر آپ گناہ پر شرمندہ ہیں اور آپ کہتے ہیں یا توبہ کر، یا کہتے ہیں یا اللہ توبہ کی توفیق دے، آپ مسلمان ہیں لیکن آپ زکوٰۃ بھی نہیں رہے اور کہتے ہیں اس میں کیا ہے، اب سود بھی کھا رہے ہیں پھر بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہے، اب کافر ہیں، اب اس پر فخر کر رہے ہیں، اب اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، اور یہ اسی کا نام کفر ہے. اب قرآن کے منکر ہے. پھر ایسا ایسا انسان ادھر چلا جاتا. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام جاء کا فاعل ہوا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر آیا، اللہ کا پیغام لے کر آیا، اللہ کی کتاب توریت لے کر آیا. رب فرماتے من عندنا، ہمارے طرف سے، کیونکہ انبیاء دنیا میں تب آتے ہیں جب اللہ انہیں مبعوث کرتا ہے، انہیں علم عطا کرتا ہے، انہیں شجاعت عطا کرتا ہے، انہیں قوت گویائی عطا کرتا ہے، انہیں مخلوق کے خوف سے امن اور اپنا خوف ان کے دل میں بٹھا دیتا ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو. بڑا طاقتور تھا فرعون. موسیٰ علیہ السلام تنہا جا کے ٹکر لے رہا ہے، کتنا طاقتور تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے ارے تو میری بندگی کر، میں تیری حفاظت کروں گا. آگے دیکھیں، سناتا ہوں تمہیں چند باتیں. وہ سب متفق ہو گئے جب دیکھا کہ یہ شخص ہمیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہا ہے، ہمارے یہ جو ہم نے من گھڑت واقعات اور جو لوگوں کو گمراہ کیا اسے ہمیں ہٹا رہا ہے. تو کہہ رہے تھے ان سے باز نہیں ہے، بولے قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه. فرعون نے کہا ارے قتل کر ڈالو ان لوگوں کو جو اس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کو واحد لا شریک مانتے اور مجھے نہیں مانتے، اور ان کے اولاد کو بھی ذبح کر دو، کسی کو زندہ نہ چھوڑو، قتل کر ڈالو. ابناء الذین آمنوا معه، ان کی اولاد کو جادوگر نے کہا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری خدائی، تمہارا یہ دبدبا، تمہاری بادشاہت سب ختم ہو جائے گی. اب اس کو فکر پڑ گئی، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ طاقتور سمجھا، بولے میں اس کا علاج کرتا ہوں. وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، ان کے عورتوں کو یعنی ان کے بچوں کو زندہ چھوڑو، یہ ہماری خدمت کرتے رہیں گی، ہمارے گھر میں کام کریں گی، اور ان کے بیٹوں میں چونکہ لڑکا پیدا ہوگا ان کو ذبح کر دو. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، رب نے فرمایا ارے ان کا مکر و فریب، ان کا داؤ نہ تھا مگر گمراہی، غلط راستہ. اب اللہ کے مقابلے میں کیا کر سکتے؟ اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ ان کو غلط فہمی تھی. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، فرعون اپنے قوم کو جمع کر رہا ہے، کہتے مجھے اجازت دے دو. اب کچھ کر ہی نہیں سکتا، ویسے بڑی بڑی بولے مار رہا ہے، ورنہ یہ تو کوشش کر رہا ہے ان کے بچوں کو ذبح کر. لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اس پر ان کا بس ہی نہیں چلا. کہتے مجھے بس تم چھوڑو، ہاں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑوں اور یہ اپنے رب کو پکار کے دکھا دے. وَلْيَدْعُ مُوسَىٰ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ. یہاں بھی جھوٹ بولا، اب یہ نہیں بولا کہ میری کرسی برباد ہو رہی ہے، کہا مجھے خوف ہے تمہارا دین، یہ تمہارا طریقہ جو میں کر رہا ہوں، ارے تمہارا بادشاہ ہوں، بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہوں،
لیکن کچھ نہیں کرتا تھا، صرف اپنی کرسی بچا رہا تھا، انا کے مسائل میں لگا ہوا تھا. اب جھوٹ بول رہا ہے، کہتے تمہارے دین کو بدل ڈالیں گے. تمہارا کون سا دین ہے؟ مجھے یہ خوف ہے. اب قوم کو یہ دھوکہ دے رہا ہے. تمہیں مجھے میری پوجا سے روک رہا ہے. آؤ ایذرا فی الارض الفساد، یا مجھے یہ خطرہ ہے زمین میں فساد برپا کر لے گا. ارے اللہ والے فساد برپا نہیں کرتے، کیونکہ فساد کا ارادہ کرنے والے، آپ نے آپ کو بڑا کہنے والے، سورت نمبر 28 آیت نمبر 83 میں ہم پارہ نمبر 20 میں پڑھ چکے ہیں، وہ جنت سے محروم ہے. اللہ نے فرمایا وہ جنت انہیں دیں گے جن کے اندر فساد کا ارادہ نہ ہو، بڑے پن کا ارادہ نہ ہو. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، من کل متکبر، ہر متکبر سے اپنے رب کے پناہ میں آتا ہوں. یہاں چند باتیں سنیں. لا یؤمن بیوم الحساب، جو قیامت کے دن پہ ایمان نہ لائے، یہ تو قیامت کو نہیں مانتا، یہ تو کافر ہے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دیکھیں، یاد رکھیں، انہوں نے پوری سازش کی. کس نے؟ فرعون نے. بولا میں ان کو قتل کرتا ہوں. ہم سورہ آل عمران میں 160 نمبر میں پڑھ چکے ہیں کہ اے اللہ کو ماننے والو، اے مسلمانوں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یہ ان شرطیہ ہے. اذا فات الشرط فات المشروط، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر دنیا میں کوئی غالب ہو. جنگ بدر میں اللہ نے مدد کی، 313 تھے وہاں، بڑے طاقتور اور بڑے اسلحہ اور بڑے جنگجو آئے تھے، لیکن نیست و نابود ہو گئے. جنگ احزاب میں پورے جمع ہو کر کے ہم آج ان کو مٹا دیتے، لیکن خود مٹ گئے. مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. رسول اللہ کا دین تو رہے گا، یہ تو رہے گا، یہ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. مٹ گئے نا. اور وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَلَا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اللہ مدد چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ جنگ احد کا منظر دیکھیں، اللہ نے وعدہ کیا تم غالب رہو گے، لیکن جب تم انہیں قتل کر رہے تھے، وہ بھاگے جا رہے تھے، تم نے نبی کے ایک فرمان کہ حضور نے فرمایا ہمیں پرندے اچک لے، یہاں سے نیچے نہیں آؤ، تم نیچے آ گئے. اب اللہ نے تو قیامت تک آنے والوں کو بتایا نبی کی سنت کی مخالفت کرو گے، نبی کی نافرمان. حالانکہ وہ تو صحابہ تھے، وہ تو صرف یہ منظر قیامت تک آنے والوں کو بتانا مقصود تھا، ورنہ صحابہ ان کی شان کیا ہے. اہل سنت و جماعت کا ایمان کتنا پختہ ہے. کہتے یار اس میں تو پختگی تھی، اگر یہ منظر نہ ہوتا تو ہمیں سبق کہاں سے ملتا. وہاں تو میرے نبی موجود تھے یا صحابہ، ان جیسے ہستیاں کہاں آ سکتی ہیں. لیکن بظاہر اللہ نے فرمایا یہ تو ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں، ایک تعلیم ہے، اور تم پر جب شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں، دکھا دیں دنیا والوں کو. آج جنگ حنین میں تھوڑی سی بات آ گئی، سورہ توبہ میں پڑھ چکے کہ دل میں یہ آیا ارے آج ہم 12,000 ہیں، یہ حوازن والے 4,000 ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. اللہ فرماتے یہ بات مجھے پسند نہیں ہے. ہاں، پھر جب انہوں نے تیر برسایا تو پیارے آقا دو جان اپنی جگہ آپ دراز گوش پہ کھڑے ہوئے، ایک طرف ابو سفیان ہے، ایک طرف حضرت عباس ہے، اس کے سواری کو پکڑے ہوئے، اور باقی سب گئے. کیوں؟ اللہ فرماتے جب میں اپنی مدد ہٹا دوں تو کون ہے پھر؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے میں تمہارے رب، اللہ تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، ان کے پناہ میں آتا ہوں ہر متکبر سے جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا. علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ 3 باتیں کی، بڑی پیاری باتیں کی ہے، دل میں بیٹھنے والی ہیں، ذرا آپ بھی سنیں. کیا فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا معنی یہ ہے. کیا دعا کی؟ انی عوذت بربی و ربکم، میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں اور تمہارے رب، یعنی
رب تو تمہارا بھی ہے میرا بھی ہے. تو یہ سنیں کہ دشمن کے شر سے صرف اللہ کی پناہ میں آ کر ہی نجات ملتی ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب میری پناہ لوگ ہے، جب میں مدد کروں گا تو تمہیں کوئی رسوائی نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. جب میرے پناہ میں آ کر آتا ہے تو پھر انہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا، انہیں پناہ ملتی ہے. سو میں اللہ کے پناہ میں آ رہا ہوں، اور جو اللہ کے فضل پر اعتماد کرے اللہ اس کو ہر بلا سے محفوظ کر دیتا ہے اور اس کے ہر آرزو کو پورا کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پناہ میں لیا اور فرعون کو دریا میں ڈبو دیا. نمبر 2، اگر موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح مسلمان قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ تیرا کلام پڑھتا ہوں لیکن تیرے پناہ میں شیطان کی شر سے آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے دین اور اس کے اخلاص کی حفاظت فرماتا ہے. اسی طرح جب وہ آفات اور مصائب میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج اور پریشانی سے محفوظ فرما لیتا ہے. فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتا ہے. اس کا خلاصہ یہاں 3 باتیں میں کروں. نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں. گویا کہ بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے اور تمہیں ہر شر سے محفوظ رکھا اور ہر خیر تک پہنچایا ہے اور ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مالک اور مولا نہیں تو بندے پر لازم ہے کہ جب بھی اس سے کوئی مصیبت پیش آئے تو اللہ کے سوا کسی اور سے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے نہ کہے، اور جب بھی اسے کوئی مہم درپیش ہو تو اللہ کے سوا اور کسی سے مدد نہ کرے کہ حقیقی مددگار صرف اللہ ہے. تفسیر کبیر جلد نمبر 9 صفحہ 508 کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اس میں یہ نکات ہیں. اور کل پھر مزید یہ واقعہ چل رہا ہے کہ فرعون کا کزن وہ موسیٰ علیہ السلام کیا. اب اللہ جس کو چاہے دولت ایمان، فرعون کے گھر والی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر اس کے کزن، وہ دولت ایسے ایمان سے مشرف ہوتے ہیں، جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ انہیں جگہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ والوں کے واقعات سنیں پھر ان کے تعلیماتوں کو اپنائیں. کریم اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے یا اللہ تعالیٰ اس نور سے جو ہم سنتے ہیں، جو اچھے واقعات ہیں اور عقائد ہیں اور ترہیبات اور ترغیبات ہیں اور مسائل ہیں اور اعمال ہیں، اللہ ہم سب کو مستفیض فرما. پیارے اللہ ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت اور زندگی دین اسلام پر یہ نصیب پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.